بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 76 میں خوش آمدید۔ آج ہم کون کیا کرتا ہے کی تصویری کہانی کے وضاحت اور مشقی کام کریں گے۔ تو اپنی کتابیں صفحہ نمبر 151 پر کھول لیں اور پینسلیں ہاتھ میں پکڑ لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 151 کی طرف۔ صفحہ نمبر 151 پر دیکھیں لکھا ہے کون کیا کرتا ہے۔ کون کیا کرتا ہے یہ ایک تصویری کہانی ہے۔ اس میں مختلف پیشوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پیشے یا پیشہ، پیشہ کی جمع ہے پیشے۔ پیشہ کسے کہتے ہیں؟ تو پیشہ زندگی گزارنے کے لیے ہر شخص کوئی نہ کوئی کام کر کے روزی حاصل کرتا ہے۔ روزی کمانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ پیشہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کے لیے ہر شخص کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے اور جو وہ کام کرتا ہے وہ اس کا پیشہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 51 پہ آپ دیکھیں ہمیں مختلف پیشے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ہے جو مریض کا علاج کرنے میں مصروف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو مسیحا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیحا۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا ہوا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر بھی مریضوں کا علاج کرتا ہے اور انہیں واپس زندگی کی طرف لے کر آتا ہے۔ استاد یعنی معلم، معلمی کا پیشہ اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت عزت ہے۔ استاد کو بہت بڑا مرتبہ اسلام میں حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم معلم کی عظمت اور اس کی مرتبہ اور درجے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حجام جو بال کاٹتا ہے، بال بناتا ہے، اگر حجام نہ ہو، ٹھیک ہے، حجام نہ ہو، نائی نہ ہو، جسے ہم نائی کہتے ہیں حجام، اگر یہ نہ ہو تو ہمارے بڑے ہوئے بال کو کون کاٹے گا؟ ٹھیک ہے، مکینک مشینری وغیرہ جو انجن وغیرہ خراب ہوتے ہیں ان کو درست کرنے کا کام مکینک ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کھیت دکھائے گئے ہیں۔ کسان، کاشتکار یہ سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر سخت محنت کر کے فصل جو ہے اس کو اگاتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف فصل اچھی ہو بلکہ اس کی پیداوار میں بھی اضافہ ہو۔ پھر یہ دیکھیں بڑئی، بڑئی کارپینٹر جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، جو مختلف لکڑی کو کاٹ کر ہمارے لیے دروازے، کھڑکیاں اور مختلف گھر کا جو فرنیچر ہے، کرسیاں، میزیں وغیرہ بناتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام پیشے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے پیشے ہیں جیسے وکالت، وکیل جو کورٹ میں آپ کے لیے کوئی مقدمہ وغیرہ لڑتا ہے، ٹھیک ہے، مظلوم کو یا بے گناہ کو جو انصاف دلاتے ہیں، وکالت کا پیشہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تجارت یعنی لین دین، بزنس آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ اسی طرح اداکاری، صنعتوں میں جو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صنعت کار، مزدور، تو اور بہت سارے پیشے ہیں۔ یہ صرف تصویری کہانی تھی۔ اب اس میں یہاں پر اس کا مشقی کام ہے، تو اپنی کاپیاں نکال لیں، اپنی کاپیاں تحریری کام کے لیے تیار کر لیں اور میرے ساتھ ساتھ اس کا تحریری کام کرتے جائیں۔ سب سے پہلے دیکھیں سوالات و جوابات ہیں، تو ہم سب سے پہلے شروع کے جو 4 سوالات ہیں ہم سب سے پہلے اس کو کریں گے۔ اس کا ڈیٹیل پیج ہم اس طرح سے ریڈی کریں گے کہ صرف سوالات و جوابات ہمارے پاس 4 ہیں اور پھر اس کے بعد مشقی کام ہے۔ نہ الفاظ معنی ہیں ہمارے پاس کیونکہ لکھا ہوا کوئی مواد ہمارے پاس اس میں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم مشقی خاکہ سب سے پہلے تیار کریں گے۔ کون کیا کرتا ہے تصویری کہانی، سوالات و جوابات 4 اور مشقی کام
جو مشق میں جو سوالات دیے گئے ہیں وہ تمام مشقی کام جو ہے وہ بھی ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سوالات و جوابات کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوالات و جوابات میں دیکھیں، سب سے پہلا سوال نمبر 1 ہے، اس کی ہم ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے مختلف پیشوں کے نام لکھیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا پیشہ، اس کی جمع ہے پیشے، تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے مختلف پیشوں کے نام لکھیں۔ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، مختلف پیشوں کے نام یہ ہیں: زراعت، زراعت جو میں نے آپ کو بتایا کاشتکاری، کھیتی باڑی، کسان کھیتوں میں جا کر جو کام کرتے ہیں سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر، اور پیداوار میں اضافے کے لیے فصلوں کی وہ صبح سویرے جو ہے وہ کھیتوں کی طرف جاتے ہیں اور تپتی دوپہر اور سخت سردی کی پرواہ کیے بغیر اچھی اور مناسب پیداوار کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ سخت محنت وہ کرتا ہے کھیتوں میں۔ اسی طرح آگے دیکھیں گلہ بانی، دوسرا ہے گلہ بانی۔ گلہ بانی بھیڑ بکریاں چرانے کو گلہ بانی کہتے ہیں۔ گلہ بانی بھیڑ بکریاں چرانے کو گلہ بانی کہتے ہیں۔ گلہ بانی کرنے والے کو گلہ بان، چرواہا یا گڈریا بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگ گلہ بانی کے ذریعے روزی کماتے ہیں۔ تمام صوبوں میں یہ پیشہ اپنایا جاتا ہے، مگر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں یہ پیشہ بہت عام ہے۔ آگے دیکھیں صنعت و حرفت۔ صنعت و حرفت بہت سے لوگ کارخانوں، ملوں اور فیکٹریوں میں کام کر کے روزی کماتے ہیں۔ پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں کپڑے، سیمنٹ، کھاد، دوائیاں اور روزمرہ کے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں اس کے کارخانے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ ان کارخانوں میں کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے دیکھیں ماہی گیری۔ ماہی گیری مچھلیاں پکڑنا، ماہی گیری مچھلیاں پکڑنا۔ مچھیرا جو ہے ماہی گیر وہ دریا پر جاتا ہے اور بہت سی مچھلیاں پکڑتا ہے اور پھر انہیں بیچ کر پیسے کماتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں معلمی۔ معلمی استاد ہونا، معلم ہونا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی کہ اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت بڑا مقام و مرتبہ ایک استاد کو حاصل ہے۔ وکالت، وکیل کا جو پیشہ ہے اسے ہم وکالت کہتے ہیں، جو مظلوموں کو انصاف دلاتے ہیں اور ظالموں کے خلاف لڑتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں وکیل۔ اور یہ پیشہ کیا کہلاتا ہے؟ وکالت۔ جو کام وہ کرتے ہیں اسے وکالت کہتے ہیں۔ اس طرح آگے دیکھیں درزی۔ درزی ہمارے لیے کپڑے بناتا ہے۔ حجام ہمارے بال بناتا ہے، بال کاٹتا ہے۔ موچی، موچی جوتوں کی مرمت کرتا ہے، جوتے سیتا ہے۔ دھوبی جو ہمارے کپڑے دھوتا ہے۔ بڑئی جو لکڑی سے مختلف چیزیں یعنی فرنیچر بناتا ہے۔ اور تجارت، تجارت یعنی بزنس، لین دین، کاروبار، کاروبار بھی ایک پیشہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو مختلف پیشے تھے، میں دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں۔ مختلف پیشوں کے نام یہ ہیں: زراعت، گلہ بانی، صنعت و حرفت، ماہی گیری، معلمی، وکالت، درزی، حجام، موچی، دھوبی، بڑئی، تجارت۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے اساتذہ معاشرے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اساتذہ معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اساتذہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 2، استاد کو معمار قوم بھی کہا جاتا ہے۔ معمار کہتے ہیں عمارت بنانے والے کو۔ جس طرح ایک معمار جو ہے وہ خوبصورت عمارت بناتا ہے، اسی طرح استاد جو ہے وہ قوم کی تعمیر کرتا ہے، قوموں کو بناتا ہے۔ استاد کو معمار قوم یعنی قوم کا بنانے والا بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اسلام میں استاد کو اہم مقام، مرتبہ، درجہ حاصل ہے۔ یہاں پر آ کر جواب مکمل ہوتا ہے، فنیشنگ لائن لگائیں گے۔
सवाल नंबर 3 की हेडिंग डालेंगे। सवाल नंबर 3 है, डॉक्टर लोगों की खिदमत कैसे कर सकता है? डॉक्टर लोगों की खिदमत कैसे कर सकता है? जवाब की हेडिंग डालेंगे। इसका जवाब देखें। पहला पॉइंट है, डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। नंबर 2, मरीज को दवाई देकर उनकी तकलीफ और दर्द को ख़त्म करता है। मरीज को दवाई देकर उनकी तकलीफ और दर्द को ख़त्म करता है। नंबर 3 है, डॉक्टर के लिए एक लफ्ज़ मसीहा भी इस्तेमाल होता है। जो मैंने अभी आपको बताया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था, जिनको अल्लाह ताला ने मौजज़ा अता किया था कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। तो यहाँ पर देखें, डॉक्टर के लिए एक लफ्ज़ मसीहा भी इस्तेमाल होता है, जिसके मायने हैं बतौर मौजज़ा मुर्दे को ज़िंदा करने वाला। क्योंकि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं बहुत तकलीफ़ में होते हैं, और जब वो हमारा इलाज करता है, दवाई देता है, और इसके बाद हम सेहतयाब होते हैं, तो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है जैसे हम वापस ज़िंदा हो गए हैं। ठीक है, फिनिशिंग लाइन लगाएंगे। सवाल नंबर 4 की हेडिंग डालेंगे। सवाल नंबर 4 है, किसान खेतों में गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर क्यों काम करता है? तो आप लोगों को मालूम है बच्चों कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ठीक है, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और ज़राअत जो है वो इस लिहाज से ज़राअत पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेशा है। ज़राअत पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेशा है। नंबर 2, खेती बाड़ी करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। खेती बाड़ी करने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है। नंबर 3, किसान खेतों में गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर सख्त मेहनत करता है ताकि फसल अच्छी हो और उसकी पैदावार में भी नुमाया इजाफा हो। किसकी? फसलों की पैदावार में। किसान खेतों में गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर सख्त मेहनत करता है ताकि फसल अच्छी हो और उसकी पैदावार में भी नुमाया इजाफा हो। यहाँ पर आकर हमारे सवालात व जवाबात मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम आते हैं मश्की सवालात की तरफ। मश्की सवाल देखें। मश्की सवाल दिया हुआ है, मुज़क्किर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर लिखें। यहाँ पे मुज़क्किर और मुअन्नस दोनों दिए गए हैं। हमने जो मुज़क्कर है उसके मुअन्नस और जो मुअन्नस है उसके मुज़क्कर लिखने हैं। डॉक्टर, उस्तानी, बावर्चन, बच्चा, नाई। तो इसको हमने कॉपी में ही करना है। सबसे पहले हम मश्की सवाल की हेडिंग डालेंगे। मश्की सवाल नंबर 2, मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर लिखें। 2 इक्वल कॉलम बनाएंगे, मुज़क्किर मुअन्नस की हेडिंग डालेंगे और इस तरह उर्दू में नंबरिंग करेंगे। पहला लफ्ज़ है, मुज़क्कर है डॉक्टर, डॉक्टरनी। डॉक्टर, डॉक्टरनी। बच्चा, बच्ची। बच्चा, बच्ची। नाई, नाइन। नाई, नाइन। उसके बाद मुअन्नस के मुज़क्कर लिखने हैं। तो मुअन्नस हमारे पास थी उस्तानी। उस्तानी का मुज़क्कर है उस्ताद। उस्तानी, उस्ताद। नंबर 5 है बावर्चन। मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर है बावर्ची। बावर्चन, बावर्ची। यहाँ पर आकर हमारा मश्की सवाल नंबर 2 मुकम्मल होता है। अब अगला मश्की सवाल देखते हैं। अगला मश्की सवाल है, अल्फाज को सही तरतीब देकर जुमले दुरुस्त करें। ये जुमले हमें दिए गए हैं लेकिन इसकी तरतीब जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो हमने इसको दुरुस्त करके लिखने हैं। जैसे कहाँ मानना का उस्ताद चाहिए हमें, आज से हो बारिश सुबह रही है, ख्याल खास का सफाई चाहिए रखना। देखें, हमें इसकी समझ नहीं आ रही क्योंकि ये बेतरतीब जुमले हैं, तो हमने इनको सही तरतीब देकर दुरुस्त जुमला बनाना है। ये भी हमने कॉपी में करना है। सबसे पहले हम इसी तरह मश्की सवाल नंबर 3 की हेडिंग डालेंगे। मश्की सवाल नंबर 3, सवाल लिखेंगे, अल्फाज को सही तरतीब देकर जुमले दुरुस्त करें। अल्फाज को
صحیح ترتیب دے کر جملے درست کریں۔ پہلا بے ترتیب جملہ ہے، کہا ماننا کا استاد چاہیے ہمیں۔ ہمیں استاد کا کہا ماننا چاہیے۔ ہمیں استاد کا کہا ماننا چاہیے۔ نمبر 2 دیکھیں، آج سے ہو بارش صبح رہی ہے۔ آج صبح سے بارش ہو رہی ہے۔ آج صبح سے بارش ہو رہی ہے۔ نمبر 3 دیکھیں، خیال خاص کا صفائی چاہیے رکھنا۔ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 4 کی طرف جائیں گے۔ چوتھا بے ترتیب جملہ ہے، نمبر 4 ہے، ہر حال شکر چاہیے میں ادا کرنا ہمیں۔ ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، نمبر 5 میں بک میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کے لیے لفظ جو ہے وہ نہیں دیا گیا، تو یہ بک میں مسٹیک ہے، آپ اس کو صحیح کر لیجئے گا۔ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، آپ بھی کر لیں۔ پابندی وقت کامیابی کی ہے ضروری کے لیے۔ کامیابی کے لیے وقت کی پابندی ضروری ہے۔ کامیابی کے لیے وقت کی پابندی ضروری ہے۔ یہاں پر آ کر ہمارا تمام مشقی کام جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور ہماری بک یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی اسباق تھے اور نظمیں تھیں وہ سب ہم نے کر لی ہیں۔ امید ہے یہ بھی آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی اور دشواری نہیں ہوگی۔ اب اپنا گھر کا کام جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے، گاؤں اور شہر میں رائج مختلف پیشوں کی فہرست بنائیں۔ آپ لوگوں نے لسٹ بنانی ہے ان پیشوں کی جو گاؤں میں رائج ہیں، یعنی جو گاؤں میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان پیشوں کی جو شہر میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ جیسے گاؤں میں ہمیں موچی، بڑئی، ٹھیک ہے، کاشتکار، کسان، یہ ہمیں گاؤں میں نظر آتے ہیں، جبکہ شہر میں ہمیں وکیل، تاجر، ڈاکٹر، انجینئر، یہ تو ہمیں شہر میں نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح کم از کم 5 گاؤں کے اور کم از کم 5 شہر میں جو مختلف پیشے ہیں اس کے آپ لوگوں نے نام لکھنے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اردو بے کا کام شروع کریں گے۔ اپنا ہوم ورک مکمل کر لیجئے گا، اپنے والدین کا کہنا مانیے گا، ہمیشہ سچ بولیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔